سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے. محشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشن نور کے. جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ارے رہ دکھلائیں کسے کوئی رہنو منزل ہی نہیں. بندیا اس جہان تے کرینا گمان سدا نہیں رہنا اتھے کسے انسان. بندیا اس جہان تے کرینا گمان سدا نہیں رہنا اتھے کسے انسان. دنیا دی منڈی وچ
یارا سوندا ہے وفار دا دھوکھا انہیں کھادا جڑا رب نو وسار دا۔ تاجدار قصور بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دھوکھا انہیں کھادا جڑا رب نو وسار دا۔ وساروں تو مراد جن نے رب ذوالجلال کو بھلا چھڑیا انہیں دھوکھا کھادا ہے، اگے جا کے بڑیاں مشکلات پیش آن گیا جنہیں دنیا اندر رب ذوالجلال کو بھلایا ہے۔ اور تاجدار جنڈیالہ شیر پیر سید وارث شاہ عاشقاں دے بادشاہ آپ نے فرمایا تھی ہکو یاری سچے رب والی ہور یاریاں سب خاریاں نے، ایکو یاری سچے رب والی ہور یاریاں سب خاریاں نے، کلمے پاک جیا ورد کائی نہیں جے دے اندر رب ذوالجلال نے رکھیاں حقیقتاں ساریاں نے، غوث پاک جیا پیر کائی نہیں جن نے ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے، وارث شامیاں کر اتھاں نماز روزہ اگلیاں مصیبتاں بڑیاں بھاریاں نے، پریشانیاں کر اتھے نماز روزہ اگلیاں مصیبتاں چکھیاں بھاریاں نے۔ اگے آپ نے فرمایا وارث شامیاں او صدائی جوندے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اگے فرمایا وارث شامیاں نہ گرمان وارثاں تے رب ہے ہی بے وارثاں دا۔ اور ایک آپ نے ایک روایت اندر یہ بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وارث شامیاں نہ گرمان وارثاں دا رب ماردہ ہی بے وارث کر کے، اس واسطے وارثاں دا مان نہیں کرنا۔ دعا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ مقدسہ اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سرور عالم فخر عالم امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کروں تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبر دینا رب ذوالجلال سب نو مستفیض فرما کے دنیا آخرت رب ذوالجلال ساڈی سب دی سونی فرماوے اور دین و دنیا دی بلائی دے نال بھی مالا مال فرمائے۔ رب ذوالجلال دا کروڑ ہاں شکر او دا فضل او دی رحمت شامل حال ان سانو سب نو زندگی دے اندر دوبارہ پھر جماعت المبارک ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور آپ نے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اے او دا خاص کوئی فضل ہے او دی عنایت ہے کہ رب ذوالجلال وقت دے نال اپنے گھر لے کے آ جاتا ہے۔ ہزاراں لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے اج والے دن بھی توفیق نہیں، رب ذوالجلال دا کوئی خاص ساڈے تے کرم ہے، پتہ نہیں کیڑی نیکی ساڈی انہوں پسند آئی ہے۔ ویسے تو ساں لکھاں گناہ ہزاراں گناہ کیتے نے، سراپے ہی گناہ گار ہیں، لیکن او دا فضل او دی رحمت شامل حال ہے، انہیں اپنے حبیب دے صدقے فضل کیتا اور سانو سب نو وقت دے نال اپنے گھر دے اندر جمع فرمائے۔ دعا ہے مولا تعالی جل شانہ ساڈی سب دی دنیا آخرت نو سونا فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت دنیا دے اندر بھی نصیب فرمائے اور قبر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت کبریٰ دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ رب ذوالجلال دا سب تو بڑا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو سب نو آخر و زمان نبی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا۔ دوسرا رب ذوالجلال نے ساڈے سب تے احسان عظیم فرمایا کہ وہ مقدس لا ریب کتاب عطا فرمائی جڑے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم سرور عالم بانی اسلام فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلم مبارک دے نازل فرمائی۔ دنیا دی کوئی کتاب بھی پڑھو بندہ بار بار پڑھن نال اکتا جاندا ہے، دل نہیں کردا،
لیکن یہ پاک کلام ایسا ہے کہ جی میں بار بار پڑھو گے ایک لطف سرور آئے گا اور ذوق تے شوق پیدا ہوئے گا اور پڑھن واسطے بندے دا بار بار دل کرے گا۔ کوئی بھی ایسی کتاب ہے وہ پڑھن تے ثواب نہیں، لیکن اے رب ذوالجلال دا پاک کلام ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے کہ جہاں اگر ایک لفظ بھی پڑھو تو 10 نیکیاں مل جاندیاں نے۔ جس طرح لفظ آمین الف لام میم ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ 3 الفاظ نے، اگر بندہ پڑھتا الف لام میم تو ایک الفاظ دے بدلے 10 نیکیاں، تو یہ الفاظ نے 3 تے کنیاں نیکیاں مل گئیاں؟ کنیاں مل گئیاں؟ 3 نیکیاں مل گئیاں۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دا فیضان ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن دے نال ہی زندہ رکھے، قرآن دے نال وابستہ رکھے، اور قیامت تل نے رب ذوالجلال سب نو قرآن دے نال نہیں وابستہ اٹھاوے۔ میں جناب کے سامنے اسے پاک کلام دے وچوں 2 آیات بینات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر دنیا دا ذکر فرمایا ہے، دنیا دا ذکر فرمایا ہے، او جناب دے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ دعا ہے مولا تعالی جل شانہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 3واں پارہ پہلی آیات جناب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ 3واں پارہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرن دی طلب نے، زیادہ مال جمع کرن دی طلب نے تانوں غافل رکھیا، غافل کر دیتا، حتیٰ کہ تساں جا کے قبر دا منہ تکیا دیکھیا۔ یعنی یہ عام ترجمہ پنجابی سمجھو کہ رب ذوالجلال نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ مال جمع کرن اندر تساں مشغول رہے، مصروف رہے، حتیٰ کہ تساں سارے نے جا کے قبر دا منہ تکیا۔ اسا مال جمع کرن اندر لگے رہے، اور اگر 1 لاکھ آیا تو ساڑی سوچ ہے کہ یار دوسرا بھی کر لئیے، دوسرا آیا تیسرا بھی کر لئیے۔ رب ذوالجلال دی یاد نو اساں بھلا دیتا، رب ذوالجلال دی یاد نو اساں بھلایا۔ جدو اساں رب دی یاد نو بھلا چھڈیا، بھلان تو بعد رب ذوالجلال فرماندا ہے کس واسطے بنایا، کس بنا تے بھلایا؟ مال جمع کرنے نے تانوں میری یاد نے بھلا چھڈیا، تساں میری یاد تو غافل ہو گئے، مال جمع کرنا، حتیٰ کہ تساں سارے نے جا کے قبر دا منہ تکیا۔ اگر رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ یہ 2 ہی چیزاں نے نا جڑے بندے رب ذوالجلال دی یاد تو رب دے ذکر تو غافل کر چھڑ دیاں نے۔ وہی رب ذوالجلال نے فرمایا مال اور اولاد کہ رب ذوالجلال دے ذکر سے تانوں غافل نہ کر دے، اور جڑا اس طرح کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھان والے چ کون نے؟ وہی نقصان والا چھڑا نقصان اٹھان گے۔ اے دنیا فانی ہے، دنیا دی بدم سجی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ دنیا دی زیب و زینت اساں ویکھ کے رب ذوالجلال اور پیارے حبیب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی چھڈیا، رب ذوالجلال دا قرآن بھی چھڈیا، اور یہ دے نال اساں وفا کیتی ہے، یہ دے نال اساں وفا کیتی، او بے وفا ہے، مرن تو بعد ساڈے نال نہیں بلکہ ایتھے ہی رہ جاندی ہے۔ بڑے بڑے لکھاں کروڑا پتی آئے، عہدے دار آئے، سرمایہ دار آئے، انجینئر آئے، سکالر آئے، پروفیسر آئے، ماسٹر آئے، ڈاکٹر آئے، وکیل آئے، جنہاں نو اپنی وکالت تے مان سی، اپنی افسری تے مان سی، اپنے عہدے تے مان سی، اپنی چدراہٹ تے مان سی، لمبرداری تے مان سی، سرداری تے مان سی،
کہ اسی سردار، اسی لمبردار، اساں جٹ، اساں ملک، اساں راجپوت، اساں فلاں، اساں خان، ہر شے او خان ہر شے جدو روح جسم چوں نکل جانی ہے سب تو پہلا تیرا نام ختم ہو جانا ہے۔ انج نہیں، روح جدو جسم چوں نکل جانی ہے سب تو پہلا نام ختم ہو جانا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ملک صاحب نو، سردار جی نو اگے لے کے آؤ، چودھری صاحب نو، میاں صاحب نو، جٹ صاحب نو، خان صاحب نو اگے لے آؤ، یہ نہیں کہنا۔ انہوں نے یہ کہنا ہے میت نو اگے لے آؤ۔ انج نہیں، اساں محنت دنیا دے اندر نا کمان دی خاطر کیتی کہ ذرا میرا نام اونچا ہو جائے، ذرا بلند ہو جائے، تے اوہی نا جس نام دی خاطر اساں اللہ رسول دی یاد بھی چھڈی، اساں اللہ رسول دی یاد بھی چھڈی، قرآن بھی چھڈیا، مصطفیٰ دا فرمان بھی چھڈیا، نمازاں بھی چھڈیاں، روزے بھی چھڈے، حج بھی چھڈیا، زکاتاں بھی چھڈیاں، لوگوں دے نال صلہ رحمی کرنا بھی چھڈی کہ یار میرا نام ذرا بلند ہو جائے، پتہ چلے کہ فلاں سردار، فلاں چودھری، فلاں محلے دار، فلاں چودھری، فلاں خان فلاں محلے چ رہندا ہے، میرا ذرا نام بلند ہو جائے۔ جس نام دی خاطر محنت کیتی ہے روح جدو جسم چ نکل جانی ہے نا ختم ہو جانا ہے۔ نا جے مسلمان جے دل چے تمنا ہے کہ میرے مرن تو بعد میرا نام زندہ رہ جائے تو بزرگ فرمانے نے دین اسلام دی خدمت کر جا، نا آپ ہی زندہ رہ جائے گا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ویخ، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ویخ، ملک ممتاز قادری نے ویخ، وہ بھی تضاد دا ملک سینا تے نا اج بھی زندہ ہے، اج بھی ممبر تے مصلی رسول تے نا ملک ممتاز حسین قادری وجد ہے، وجد ہے کہ نہیں وجدہ؟ اگر نا زندہ رکھنے دی تمنا ہے، بزرگ فرمانے نے اگر تمنا ہے دنیا میں نام زندہ رہنے کی، اگر تمنا ہے دنیا میں نام زندہ رہنے کی، کوئی ایسا کام کر جا اگر کچھ نہ ہو سکے تو بس جاتے جاتے خدمت دین اسلام کر جا، دین دی خدمت کر جا، پھر لکھاں لوگ آن گے، لکھاں لوگ آن گے تیرا مٹان نہ مٹان واسطے، لیکن قادر مطلق تیرا نام نہیں مٹن دے گا۔ داتا علی حجویری نو 1000 سال ہو گئے، اس بابے نے باٹی جا کے ڈیرا لایا ہے، باٹی جا کے ڈیرا لایا ہے، جنہاں نے بابے نال ٹکر لئی سی آج انہاں دے نام و نشان انہاں دی نسلاں مٹ گئیاں نے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم چک کے آکھنا وا دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے چلا جا میرا داتا دا نام اج بھی زندہ ہے، اج بھی زندہ ہے، اج بھی زندہ ہے۔ جنہاں نے آ کے جندے جاتا سن، جنہاں دی زمیناں سن، جنہاں نے مان سی، اساں راجپوت تے اساں بٹی، اتنے بڑے بڑے کڑیاں کڑیاں قوماں وسدیاں سن کہ ساڈا نام انج تے انج ہے، تو سارے دے نام مٹ گئے، پتہ کوئی نہیں انہاں دے نام کی سن، انہاں دے نسلاں دے نام کی، ہر شے ختم ہو گئی ہے، لیکن داتا صاحب علیہ رحمن اساں تکیا نہیں، اساں ویکھیا نہیں، ساڈے پیو دادیاں نے نہیں ویکھیا، لیکن دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے جا کے داتا صاحب دا نام ہے، بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ دا نام ہے، دنیا کائنات آکھے گی میں نہ جاننا، کیوں؟ انہوں نے دنیا دے نال پیار نہیں کیتا، وہ جاندے سن دنیا دھوکھے باز ہے، بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے، وفا دین اسلام بندے نال وفا کرتا ہے، دنیا کدے وفا نہیں کرتی۔ بندہ جدو مر جاندہ ہے کوٹھیاں کاراں موٹر سائیکل نال جاندے نے، توجہ ہے بولو تو صحیح نہ یار، جو علم حاصل کیتے ہوندہ ہے نال جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ؟ بول لے ہو جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ؟ اگر توجہ ہوئے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے مور لاواں، قلب العمال دی حدیث، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ دا جمع غفیر، کسی دا کوئی اعتراض نہ رہے کہ اپنے کول ہی گل کیتی ہے، نانا سجنا حدیث مصطفیٰ سنان لگا، اس حدیث رسول پیش کرانگا، کنز العمال دن آرامہ ہندی نے نقل فرمائی ہے۔ اس واسطے دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے، اہل و عیال بھی بے وفا نے، حتیٰ کہ اولاد نے بھی جاندے ہیں اپنے باپ دے نال وفا نہیں کر دی ہے، بس دفنا کے آئے تے واپسی ہر شہنو اساں بھول گئے، بات آخدے نے قبر تے جانے ہی شرک ہے، کم میں مکہ
میں کہ ابے نے آپا سامنے ابا مشرک مرے تو جا کے کی کرنا ہے، بات جانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ انہوں نے اپنی اولاداں دی تربیت نہیں کی تھی، دنیا دا دن رات کمائی، نہ حرام ویکھیا نہ حلال ویکھیا، بس آنا چاہیے، فضل ربی ہے، منگیا کسے کو نہیں، بس جے بھی ٹھڈی ہے تے آنا چاہیے۔ ادھر سے مسلمان جنہوں نے اللہ رسول دی رضا طلب کیتی، اللہ رسول راضی کیتا ہے، رب نے پھر فرمایا کہ لے فرید الدین جے تو عاجز ہو کے اہل و عیال چھڈے نہیں، ساری زندگی جے مینوں یاد کیتا ہی، رب رب کیتا ہی، قادر مطلق ہو کے کائنات کو تیرا نام یاد نہ کراواں تے پیدا کیا۔ میرات العاشقین اندر خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ، بڑے پیر جڑے نے، چھوٹے میں نہیں مندا، جڑے بڑے پیر خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے چھوٹے پچھلے طبقے نے، چوچے موچے نے، یہ تو جمہوریت ووٹاں دی لعنت تے وڑ گئے نے، ووٹ ملنے چاہیے نے، داڑھی منانا شروع کر دیتی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام شروع کر دیتے، کدے اس جماعت نال، کدے اس جماعت نال، کدے اس جماعت نال، در بدر، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی در بدر۔ اس واسطے چھوٹیاں میں نہیں منتا، میں بڑے پیر دی گل کر رہا ہوں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے مرشد گرامی سن، تاجدار گولڈا پیر مہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے، وہ تاجدار گولڈا جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وادی ہمرے ایک جھلک دیکھی تھی، آپ بول اٹھے، آپ نے فرمایا دو ابرو قوس مثال، آپ نے فرمایا پڑھیا لکھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، لولو ساواں نال دل لگے آئی بے پرواواں نال، پڑھیا لکھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، وہ لولو ساواں نال دل لگے آئی بے پرواواں نال، جتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلو علیہ ذوال جلال، دو ابرو قوس مثال دے سن، سرکار دے ابرو نے نقشہ کھچیا، فرمایا دو ابرو قوس مثال دے سن، لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، او اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان نے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، لاؤ مخطط برد یمن من بھاوری دکھاؤ جھلک، آؤ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو وادی ہمرا سن کریاں۔ او تاجدار گولڈا پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمت مرشد گرامی خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آنکھیں تے گجرات دی دھرتی تے حضرت نوش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وستے ہی نہیں، آپ اولاد نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سونا نہیں، سونا نہیں، کیونکہ بزرگ فرمائے جتھے پھلاں دی سیج بچھی ہوئے نا نیندرا چھتی آ جاندی ہے، تے شیطان ذرا دین دی گل سنان ویکھی آندا ہے سو جا اتو لنگ جاوے کدھر سن کے تے کدھر بخشیا نہ جاویں۔ تے آپ حضرت نوش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گل سنان لگا، آپ فرماندے سن سچی شرع رسول اللہ دی، کہ دی توجہ ہے، سچی شرع رسول اللہ دی، باقی سب جھوٹ ہے، جیڑا پیر غیر شرع تے چلے پیر نہیں نیری اودے چ ٹھوٹ ہے، جیڑا پیر غیر شرع تے چلے اودے کول کدے خیر نہیں لب سکتی۔ اس واسطے جڑے دربانے دے بیٹھے نے میں پچھلے نہیں مندا، میں وڈیاں نو مننا وا، وڈیاں دی جڑے قدم دے نال خاک لگی چشتیاں دا بال انہاں نو بھی سلام پیش کردا، میں انہاں نو بھی سلام، انہاں دی خاک جڑے انہاں دے قدماں دے نال خاک لگی نا، میں انہاں نو بھی سلام پیش کرنا، کیونکہ وڈیاں نے دنیا نہیں جوڑی، انہوں نے اللہ کا ذکر کیتا ہے۔ تیرے شرک پور دا تاجدار میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کو ایک پٹواری آیا تے آپ نے کہنے لگا میاں صاحب ایتھے ذرا دستخط کرو تواڈے ذرا مربے نکل آئے نے، تے آپ نے فرمایا بے وقوفا مربع سیب تے گاجراں ہوندا کدے زمیناں دے بھی مربے ہوئے، وہ جو ہے کدے زمیناں دے بھی مربے ہوئے، تے پچھلی نسل ذرا نگاہ مار کے ویکھنا، تے کوئی اعتراض کرے کہ قاری صاحب پچھلن نہیں مندے، تو میں پچھلن نہیں مندا، اس واسطے نہیں مندا کہ وہ دنیا داراں دے چکرے پی گئے نے، کدے عمران نال، کدے گنجیاں نال، کدے زرداری نال، کدے کیدے نال، کدے کیدے نال، خدا دا خوف کرو منافق بن گئے ہو، اور ڈڈ بھرن دی خاطر۔ میاں شیر ربانی کو حاضر ہوئے تے آپ نے فرمایا میاں بے وقوفا او گاجراں تے سیباں دے مربے ہوندے نے، ہریڑاں دا مربع ہوندا ہے، کدے زمین دے بھی مربے ہوئے، جڑے پچھلے نے او مربعاں دے چکراں وچ پے گئے نے، زمیناں دے چکراں وچ پے گئے نے، زمیناں نال نہیں جانیاں
جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو چھڈ کے دنیا داراں دا دل ملیا نہ دنیا لبھی ہے تے نہ آخرت لبھی ہے۔ آنکھیں دا فاضل بریلوی علیہ رحمہ تاجدار بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا یا رسول اللہ پھر تیری گلی سے جانے کیوں۔ عقل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ تو گل سنا رہے ایسا زہد الانبیاء پاک پتن دا بادشاہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی میرات العاشقین اندر خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، آپ نے نقل فرمایا ایک ملفوظات میرے کو لینے میرات العاشقین خواجہ سیال پیر شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے نقل فرمایا کہ بابا فرید گنج شکر کو مریدین حاضر ہوئے، فرمایا حضور تہاڈا بیٹا بڑا بیمار ہے، فاقے دی وجہ بڑا بیمار ہے، گھر دے اندر کوئی کھان پین نہیں، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی تھی، بالکل نہیں توجہ کی تھی۔ تھوڑی دیر تو بعد مرید ہے، فرمایا حضور تہاڈا بیٹا وصال کر گیا، فرمایا وصال کر گیا تو میں کی کراں، رب ذوالجلال دی رضا ہے، غسل کفن دے کے دفنا جنازہ پڑھ کے دفنا چھڈو۔ تے ہن پچھلے آکھن کہ سانو منو، پچھلے لکی رانی سرکے سلان خسرے نچان ہیں، تو پھر آکھن جی اساں فاروق اعظم دی اولاد ہے سانو منو، میں کہ نا 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 نا، خنا خون رسول ہوئے، خون رسول ہوئے، اگر شرع رسول تو ہٹ جاوے تو اساں انہوں نہیں مندے۔ جے تو آکھے کہ میرا نسب وڈا ہے تے رسول اللہ نالوں کہدا نسب وڈا سی، رسول اللہ نالوں کسے نسب وڈا ہے سی؟ جے نسب دی گل آئے تے ابو جہل تے ابو لہب سکا چاچا سی، انج نہیں تو جو ہے اس واسطے پچھلے نو جڑے دنیا چ وڑ گئے نے اساں انہوں نہیں منتے، اساں وڈیاں نو سلام پیش کرنے، انہاں دے جڑے قدماں دے نال خاک لگی ہے میں انہوں نے بھی کروڑ دفعہ اس خاک نو بھی سلام پیش کرنا وا۔ حدیث سنا رہے اساں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحابہ کرام دا جمع غفیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، سرکار نے کی فرمایا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڑھے مومنان دی ماں جان نے، کون نے؟ راویاں کتیاں دی گلاں تے نہیں آنا، وہ ساڑھی اماں جان نو گالاں کٹ دے نے، اونا کتیاں دی گلاں تے نہیں آنا، میری ماں بالکل پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے۔ کون ہے نے؟ عابدہ طیبہ طاہرہ، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے، اور نبیان دیا جنیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا تمام ازواج مطہرات مومنان دی ماں نے۔ کوئی بندہ اپنے ماں دے خلاف بھی بول ہے؟ بولو، جڑا بولے زمانے دا بغیرت تو ہو سکتا ہے، کدے حلالی نہیں ہو سکتا۔ اماں عائشہ صدیقہ ساڑی اماں جان نے، ساڑی کون نے؟ اماں جان نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تسی جان دے ہو تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال، تمہارے اعمال دے بارے، سرکار نے فرمایا تساں انہاں تیناں چیزاں دے بارے جان دے ہو؟ ادے کی نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک مثال سمجھائی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک بندہ بیمار ہوئے او دے 3 بھائی ہون، کنے؟ توجہ ہے، سونا نہیں، حدیث رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن دے، سونا نہیں جا کے سننے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے جو کوئی بندہ بیمار ہوئے او دے 3 بھائی ہون، ذرا مثال دیتی سرکار نے، عرض کی یا رسول اللہ، پھر سرکار نے فرمایا او بیمار بندہ اپنے پہلے بھائی نو بلا کے آکھے کہ یار تین پتہ ہے میں بیمار ہاں، لاچار ہاں، بیمار ہو گیا، میرے نالوں تو کی کرے گا؟ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او دا بھائی دا آکھے گا کہ یار میں تیرے نال رواں گا، میں جنہ کچھ ہو سکتا ہے تیرے نال کراں گا، ہر چیز تیرے نال رواں گا، تماداری کراں گا، دوائی بھی لیا کے دیواں گا، حکیم طبیب کولوں میں تینوں لے کے جاواں گا، جو تیری ضرورت تیری حاجت ہوئے گی تمام حاجت نو پورے کراں گا۔ اگر تو دنیا تو چلا جائے گا، اگر تو دنیا تو چلا جائے گا، میں غسل بھی دیواں گا، کفن بھی دیواں گا، اعلان بھی کراواں گا، نماز جنازہ بھی پڑھاں گا، قبر وچ بھی دفناواں گا،
قبر دفناواں دیواں آ کے لوگوں کو دساں گا کہ میرا بھائی چلا گیا وے، میرا بھائی، توجہ ہے، میرا بھائی چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا اے کوئی بھلائی پاندے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی تھی، صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسیں بہتر جان دو۔ سرکار نے فرمایا اے او دے اہل و عیال نے۔ کون نے؟ تماداری بھی کی تھی، بیمار ہو گیا دوائی بھی لیا کے دیتی، حکیم طبیب کو لے کے گیا، ضروریات ہر شے پوری کی تھی، فوت ہو گیا، اعلان بھی کرایا، جنازہ بھی پڑھیا، غسل بھی دیتا، کفن بھی دیتا، قبر دفنایا، لوگوں نے آ کے دسیا بھی صحیح بھائی ٹر گیا۔ سرکار نے فرمایا اے او دے اہل و عیال نے، او دا پہلا بھائی۔ یہ کون نے؟ اہل و عیال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والصحابہ کرام نے سرکار نے پوچھا میرے صحابہ یہ کوئی بھلائی پاندے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسیں بہتر جان دے ہو، یہ کوئی بھلائی نہیں پاندے، یہ کوئی بھلائی نہیں پاندے۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ اپنے دوسرے بھائی نے بلا کے آکھے یار تو جاننا ہے میں بیمار بندہ ہاں تے جان والا تو میرے نال کی کرے گا، تو میرے نال کی کرے گا؟ وہ آکھے گا کہ یار دوسرا بھائی آخر ہے جدو تک تو زندہ ہے میں تیرے نال ہاں، جدو تو مر جائے گا تیرا رستہ الگ تے میرا الگ۔ دوسرے نے کی کیا؟ جدو تک تو زندہ میں تیرے نال، جدو تو مر جائے گا تیرا رستہ الگ تے میرا الگ۔ سرکار نے فرمایا کوئی بھلائی باندھ جاتا کہ یا رسول اللہ نے، سرکار نے فرمایا وہ دا مال ہے، ایک یہ تے کہتے دنیا جو وفا ہے، بندہ مر جائے کوٹھیاں کاراں ہر شے محلہ زمینہ موٹر سائیکل کار سائیکل ہر شے اتھے رہ جاندی ہے، نال بھی کچھ ہے جاندی ہے۔ سرکار نے فرمایا دوسرا بھائی، انہیں جواب ہی مختصر دیتا، انہیں کہا بھائی جنی دیر تک زندہ نال آ جدو مر جائے گا تینوں سلام، تیرا رستہ الگ تے میرا الگ۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے تیسرے بھائی نے بلا کے آخر ہے کہ یار تینوں پتہ ہے میں بیمار آدمی ہاں، میں بیمار بندہ ہاں تے تو میرے نال کی کرے گا؟ وہ کہے گا یار میں تیری ہر حاجت پوری کرے گا، تو پریشان کیوں ہو گیا؟ میں دنیا سے تیرے نال ہاں، قبر سے تیرے نال ہاں، جدو حساب ہوئے گا ادو بھی تیرے نال ہاں، جدو پل صراط تے گزرے گا ادو بھی تیرے نال ہاں، جدو میدان اندر تیرے اعمال تلن گے میں ادو بھی تیرے نال، تیرا اعمال والا پلڑا بھاری کر دیواں گا، پریشان نہیں ہونا، دنیا دے اندر بھی تیرے نال ہاں، قبر وچ بھی نال ہاں، آخرت دی نال، پل صراط دے نال، جدو تیرا حساب ہوئے گا ادو بھی میں تیرے نال ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ادھر کوئی بھلائی پاندے ہو؟ عرض کیتی سونیا ساریاں بھلائیاں ہی جمع ہوئیاں نے، برائی کیڑی جمع ہوئی؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اے انسان دے نیک اعمال نے، وہ جو ہے کی نے؟ نیک اعمال نے، نیک اعمال نے، جڑے وفادار نے انہاں نوں چھڈ کے تے بے وفاواں نال یاری لائی بیٹھے ہیں اساں۔ ساڈے ورگا ہی کائنات اندر کوئی بے وقوف ہوئے گا؟ بولو توجہ ہے؟ وہ جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ جاگ کے بہنا سونا نہیں۔ اس واسطے سرکار نے کی فرمایا وہ دو بھائی کون نے؟ بے وفا۔ کون نے؟ بے وفا۔ لیکن اے آخلا بھائی جڑا ہے کہ یہ وفادار ہے کی کیا کہ یار میں تیرے دنیا دے اندر تیرے نال، قبر وچ بھی نال، حشر دے نال، پل صراط تے بھی نال، جدو تیرا حساب ہوئے گا ادو بھی نال، جدو تیرا میدان دے اندر نام اعمال رکھے جان گے ادو بھی میں تیرے نال ہاں، وہ میدان والا پلڑا بھاری کر چھڈاں گا۔ سرکار نے فرمایا او دے نیک اعمال نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان آخدا ہے مال میرا ہے، اے مال میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی او دا مال نہیں، او دا مال وہی ہے جیڑا کھا کے ختم کر جائے، پا کے پرانا کر جائے، اپنے ہاتھ دے نال صدقہ خیرات کر جائے۔ لیکن اسا اپنے ہاتھ دے نال صدقہ خیرات اس وقت کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا عجیب دل تے لگی انجی ہے، ایتھوں پیسے کٹ دے نا تے ذرا دل کمدا ہے، انج ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک جنرل گل کرن لگا، اس حد تو میری گل تو کرنا ہی، لیکن میں اصل مجبور ہاں، کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق، میں وہی گل کرنی جڑی حق دی گل ہے، کیونکہ میں کسی دی جیب تے نگاہ تے رکھنی کوئی نہیں، بھئی یار گل کی تھی تو فلانا ناراض ہو جائے گا،
نہ مینوں خان تے بھروسہ، نہ مینوں میاں تے بھروسہ، نہ مینوں چودھریاں تے بھروسہ، نہ ملکاں تے، نہ راجپوتاں تے، مینوں کسے تے بھروسہ نہیں۔ جے مینوں بھروسہ ہے تے رب ذوالجلال دی ذات تے رب دے حبیب دی ذات تے بس، اور کسے دی ذات تے بھروسہ نہیں۔ مت کوئی سمجھے کہ مولوی حضرات ساڈیاں تنخواہاں تے پڑھ رہے ہیں، نا نا نا، جدوں ماں دے پیٹے سن ادوں کون دیندا سی؟ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، تاجدار بریلوی بولنے نے آپ فرماندے نے، آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، خود دے اور خود کہیں مولا میرے منگتوں کا بھلا ہو۔ نمبردار چودھری ملک سردار دے کے 100 دے کے 20 دفعہ انتظامی نہ آخدا جی میں جی کاری صاحب 200 روپیہ دیتا ہے، تو دے کے احسان جتلایا ہی رب ذوالجلال نے اپنے حبیب دے صدقے دے کے رب نے بھی کدے احسان جتلایا؟ اس واسطے کڈے بے وقوف مولوی نے جڑے لوگوں دی جیباں تے نگاہ رکھ کے بیندے نے 40,000 دیواں گا تو میں آواں گا نہیں تو میں نہیں آندا، دب نہیں مرے ہیں لوگوں نے لوگوں دی جیب تے بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، وہ دی ذات تے بھروسہ کر کے رکھ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہزارہ کوڑ سچ بھی مارے تین پھر بھی محلے اللہ دیں تو پھر کی بنے گا؟ اس واسطے بھروسہ رب دی ذات تے رکھنا ہے۔ کس رکھنا ہے؟ تو گل کر رہا تھا جی بیٹھے ایتھوں کٹ دے ادھر ہاتھ کمبدے نے، انج نہیں جی پینٹ شینٹ پائی تو پچھوں کڑنے پہ جانا، پھر نہ ایتھوں نہیں نکلتے، سرکار ہاتھ پیچھے جائے گا کہ نہیں؟ وہ جو ہے کہ نہیں، گل سچی ہے کہ غلط ہے؟ بول دیو تان تاجدار قصور بولے آپ فرماندے نے، بندے اس جان دے کرینا گمان صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان۔ بڑے بڑے سردار نمبردار آئے، بادشاہ آئے، آج نام شان میں ٹکے دنیا دی منڈی وچ یارا سودا ہے وپار دا، دھوکھا انہیں کھادا جڑا رب نو مثال دا۔ سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں مت بیادری تے فخر غرور نہ کری کہ میری بیادری بڑی لمبی ہے، عہدے تے مان نہ کری کہ میں ڈاکٹر تے میں انجینئر تے میں سکالر تے میں پروفیسر، تو قسمہ دا سر کا پروفیسر ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، چودھری ہوئے، حاجی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اپنے حسب نسب تے مان نہیں کرنا۔ حسب نسب میرے آقا علیہ السلام دا فرمان خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرات العاشقین اندر نقل فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے دے اعمال انہوں پچھے سٹ دین او دا حسب نسب انہوں اگے نہیں کر سکتا۔ تا کسی نے کہا سی نا کہ اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے تے کسی نے تیری ذات بول دے کچھ ہی بولو، اتھے ہونے نے عملان دے نبیڑے تے کسی نے تیری ذات نہیں پوچھنی۔ اتھے نہیں چلنا کہ میں میاں سا، میں خان سا، میں جٹ سا، میں راجپوت سا، میں فلانا سا فلانا سا۔ فرشتہ نے کہنا خزمانہ سر کا تو جو مرضی ہو میں 10 اعمال کی کر کے آئے۔ رب دی بارگاہ حسب نسب نہیں، حسب نسب نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی منع فرمایا حسب نسب تے غرور۔ توجہ ہے؟ بول دے اچھی بولو۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص دا عمل انہوں پیچھے سٹ دے او دا نسب انہوں اگے نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں خان تے میں سردار تے میں فلانا تے میں فلانا، نا نا نا، رب دی بارگاہ چ خان نہیں چلدا، رب دی بارگاہ چ بیادری نہیں، رب دی بارگاہ چ اعمال چلدے نے۔ کی چلدے ہیں؟ فرشتے نے پوچھنا ہے اعمال کی کر کے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ میری بیادری بڑی وڈی ہے۔ ایک اتنے میرے کو آ کے بیٹھا من کہنا قاری صاحب تسی سانو نہیں جان دے، میں کون ہاں؟ میں کہا میں تو شیطان کتا ماریا گیا سی۔ جب رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ سجدہ کر میرے آدم علیہ السلام، کہنے لگا میں تو شیطان پھڑ گیا، رب ذوالجلال نے سگنڈ تو میں جنت باہر کٹ کے ماریا۔ اور میں کہا شیطان ہی ماریا گیا ہے، میں تو تے میں منہ تے ساڈے کول نہیں چلدی، رب دی بارگاہ دے اندر تے علماء کولو عاجزی چلدی ہے۔ جدو علماء دی بارگاہ چ عاجز بن کے میں بن کے نا
فخر نہ کر کے آ کہ میری بیادری بڑی اچھی ہے، تیری بیادری اچھی ہے۔ تو بندہ میں کہا میں کسن نہیں مندا سردار نو جدو اثر مصلی رسول تے منبر رسول دا جڑا وارث ہوندا ہے ساری قوم دا سردار ہو ہوندا ہے۔ کوئی خان ہوئے، کوئی بادشاہ ہوئے، کوئی گورنر ہوئے، کوئی وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، جدو نماز پڑھنا آندا ہے تے کی آکھدا ہے پیچھے بول دے ہو اچھی بولو کی آکھدا ہے پیچھے اس امام دے۔ کدے انہیں آکھیا کہ میں گورنر لاں تے امام دا میرے پیچھے اللہ اکبر، کدے انہیں کہا وہ کی آکھدا ہے پیچھے تے سردار کون ہویا، لمبردار کون ہویا، امام کون ہویا، امام ہویا۔ میں کہ رب دی بارگاہ ذاتاں نہیں چلنیاں، رب دی بارگاہ ذاتاں نہیں، حسب نسب نہیں۔ جے سجنا سید زادہ کیوں نہ ہوئے، آل نبی اولاد علی ہوئے، رسول اللہ دا رستہ چھڑ جاوے تے پھر فخر کرے کہ میں جنت جاواں گا، نا 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 نا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمٰن نے تفسیر نعیمی اندر نقل فرمایا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی علی پور شریفہ نے نور من قرض اللہ تعالیٰ جل شانہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نزول فرمائے، انہاں دے صدقے ساڈی بھی بخشش فرمائے۔ آپ بھی آل نبی اولاد علی سن۔ آپ کو پوچھیا حضور سید زادہ جہنم میں جائے گا؟ آپ نے کی فرمایا؟ پوچھے آپ کو سید زادہ بول دے ہو جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا رب تا نہیں سننا چاہتا، اگر سید خود چھال مارے تو پھر وہ دی مرضی ہے۔ سید اگر نانے دا رستہ چھڑ جاوے، سید اگر نانے دا رستہ چھڑ جائے پھر سید فخر کرے کہ مول جی میں سیدہ میرا احترام کر، اساں سیدہ احترام نہیں کر سکتے۔ جے تو آکھیں میں خون رسول ہاں تے میں آکھاں گا او ظالماں جے تو خون رسول ہیں تے ابو جہل تے ابو لہب تے سکا چاچا سا۔ جے تو سید نے رسول اللہ دا رستہ چھڑ بیٹھا ہے، رافضی بن گئے ہیں، صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، حضرت بحشی، صحابہ اکرام نے تو گانا کڈے تے سید زادہ نہیں رہا۔ اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے کہ جدو سید زادہ اپنے نانے دا رستہ چھڑ جائے سید ہی نہیں رہندا۔ اعلیٰ فاضل بریلوی نے کی فرمایا جدو سید نانے دا رستہ چھڑ جاوے تو سید نہیں رہندا۔ اسا انے نہیں او سید آکھے مولوی میرا احترام کرو، نا 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 نا، اسا او سید دا احترام کریں گے جڑا رسول اللہ سرور عالم اپنے نانے دے رستے تے قائم ہے۔ سید اگر راضی بن جائے، سید ووٹاں چاہے، جمہوریت چلاوے، اور میں نا سید تو اپنے آپ کو سید آکھنا ہے، اساں تیرا احترام کرنا ہے، اساں تینوں آکھنا ہے کروڑ ساری کائنات مل جاوے نا، ساری کائنات مل جاوے تو تیرے قدماں دے خاک دے برابر نہیں، لیکن او سیدہ تو اپنی عزت نو خود برباد کیتا ہی، ووٹاں چاہ کے برباد کر لے آئی۔ اور داسا مسلمانہ میرا سوال ہے، ایک سائڈ تے زمانے دی کنجری ہوئے، دوسرے سائڈ تے سید ہوئے، تے ووٹاں چ کنجری تے سید برابر نہیں؟ بولتا صحیح نہ یار، چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یہودی نے برابر کیتا ہے یا مسلمان اسلام نے کیتا ہے؟ بولو او ووٹ یہودی نے خلافت اسلام دیا ہے۔ ایک سائڈ تے عالم دین ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، مفسر قرآن ہوئے، تو آکھے میں ووٹاں دے کھلو رہے ہیں۔ ایک سائڈ تے کنجری ہوئے، ایک سائڈ تے عالم دین، کنجری دا تے عالم دین دا ووٹ برابر نہیں؟ بول دے ہو چپ بیٹھے ہو۔ اقبال نے کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشنی ممبری کونسلر نہایت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے۔ بول دے ہو اس واسطے حسب نسب تے مان نہیں کرنا، بیادری تے مان نہیں کرنا، بیادری تے مان نہیں۔ رب دی بارگاہ چ بیادری، رب دی بارگاہ چ بیادری نہیں چلدی۔ رب دی بارگاہ کی چلدے نے؟ عمال چلدے نے۔ بڑے بڑے عہدیدار آئے، بڑے بڑے عہدیدار آئے، تھانے دار بھی آئے، سپاہی بھی آئے، بڑے بڑے آئے، اج انہاں دی قبراں
قبراں تے نہ گاؤ گیا پیچھے کوئی فاتحہ پڑھن واسطے تیار نہیں. انہوں نے مان سی کہ میں تھانے دار تے میں فلانا میں قسمہ دے سر کھا تو جو مردی ہمیں میں تین نہ منا. اس واسطے مسلمان حسب نسب تے مان نہیں کرنا. رب دی بارگاہ چ جھک جا, رب دی بارگاہ چ جھک جا, رب دی بارگاہ چ پناہ منگ. میرے آقا اسلام نے کی فرمایا, جے اعمال انہوں پیچھے سٹ دین او دا حسب نسب انہوں اگے نہیں کر سکتا. اے مان نہ کریں کہ میں خانہ میں سردار تے میں لمبردار. نہ تو لمبرداری اپنے کو رکھ, روح جسم میں نکلے گی تے نال ہی مک جانا ہے, نال ہی مک جانا ہے. خواجہ بہاولہ زکریا ملتانی نو 700 سال دتے ہو گئے نے, اج بھی آپ دا نام وجدا ہی کہ نہیں؟ توجہ ہے. اس واسطے مسلمان ایویں دکھ وچ پی گئے ہیں. بزرگان دین فرماندے نے او مسلمان ذرا سوچ صحیح نہ, ذرا سوچ کہ رات نو حساب کاروبار کرنا نا, تجارت کرنا ہے, رات نو جا کے کیلکولیٹر ہی آکھ دیو وہ رات نو جا کے حساب کر دیو کہ اینا پیسہ کمایا, اینا ایتھے دیتا ہے, اینا میں لیا, اینا میرا بقایا, اینا میرا مال وکیا, اینا میرا جمع پیا کر دیو. تو بزرگان دین فرماندے نے مسلمانہ کڈا بے وقوف انسان ہے. رات نو بہ کے کدے بھی حساب کیتا ہے کہ یار میں صبح تو لے کے کنی تک کنیاں نمازاں جماعت دے نال پڑھیاں نے؟ بولے ہو دالے کالا کالا ہے کہ آپ ہی کوئی نہیں پڑھتے, تاں پر تو چپ کر گئے ہیں. وہ کدے حساب کیتا ہے کہ یار میں اینیاں نمازاں جماعت دے نال پڑھیاں نے, اینیاں میریاں بغیر جماعت تو رہ گئیاں نے, اینیاں میں تکبیر اولا نال پڑھیاں نے, اینیاں میں بغیر تکبیر تو پڑھیاں, تکبیر اولا تو بغیر پڑھیاں نے, اینیاں نمازاں میں جماعت نال پڑھیاں نے, اینیاں بغیر جماعت تو پڑھیاں نے. کدے حساب کیتا ہی؟ بزرگ فرمانے نے مال گودام دا حساب جڑا ڈھڈ بھرنا او دا حساب رات نو بیٹھ کے کر لینے ہیں. اے دنیا فانی سرکار دی حدیث سنائی ہونے تو دوسرا بھائی کی کہنے لگا انی دا تیرے نال آ جنی دیر تک تو زندہ ہے, مرن تو بعد قسمہ دا سر کھا میں تیرے نال نہیں جانا. تے کدے بیٹھ کے حساب کیتا ہی؟ سچ بولو مسلمان, کدے کیتا سب ہے کہ حساب؟ ایک دن ساڈی دیہڑی نہ لگے تے اساں رونے ہیں, گالاں کرنے ہیں کہ یار دیہڑی نہیں لگی فلان ہے. کدے یہ بھی رات نو روئے ہیں کہ یار اج نماز فجر میرے کو چھٹ گئی ہے. کدے یہ بھی روئے ہیں کہ یار میرے کو نماز ظہر رہ گئی ہے. بولو بولتے ہو کدے توجہ کی اس طرح کی تھی نہ کرتے کیوں؟ اساں دنیا سے پھنس چکے ہیں. سانو فخر ہے کہ میریاں کوٹھیاں نے, میریاں کاراں نے. مولوی صاحب ذرا ممبر سے بیٹھے ہو ذرا ہوش نہ بولیا کرو, تو انہوں پتہ ہونا چاہیے میری جی مجھ سے فلانی کوٹھی ہے. میں کہو اپنی کوٹھی اپنے کو رکھ, مرن بعد نہ لے کے جائے گا قبر کیا ہے؟ اور دسو کدے حساب کیتا ہے بہ کے؟ کدے اسی سوچیا ہے کہ یار میں نا نماز فجر با جماعت ادا پڑھ کے آیا, نماز ظہر میں رب ذوالجلال دے گھر نہیں گیا, کیڑا کم میں ایسا کیتا ہے, کیڑی برائی کر بیٹھا کہ رب نے اپنے گھر وارنے ہی گوارا نہیں کیتا؟ کدے سوچے ہے؟ بولتے ہو کدے غور تے فکر کیتی نہیں کیتی؟ کدے غور فکر ایسا بزرگ فرمانے نے کدے نہیں کیتی. ایسا نماز ظہر پڑھیے اثر دی پڑھن والے نہیں آئے. کدے سوچے کہ یار ظہر دی نماز جماعت دے نال پڑھیے, اثر ٹائم رب ذوالجلال نے اپنے گھر نہیں بلایا, کیڑی برائی کر بیٹھا کہ رب نے اپنے گھر وارنے پسند نہیں کیتا؟ کدے سوچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے والی شان یاد آیا. سرکار دی بار کے ایک صحابی حاضر ہویا, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا مسجد جانا وضو کر کے نماز پڑھن واسطے جانا, نماز نیت لینا, لیکن نماز میرا دل نہیں لگتا. کی فرمایا؟ بولو آپ ہی کوئی دعوت دینا کہ یار نماز آ کے پڑھتے, آپ ہی آخنے یار دل نہیں لگتا, حاجی صاحب دل نہیں لگتا, مولوی صاحب نماز دے دل نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کدے سوچے ہی آ فرمان مصطفیٰ سنا. توجہ ہے شیر تے تساں سبحان اللہ بھی تے نعرہ بھی تے رب دے قرآن تے فرمان تے چپ کر جاندے. یہ ساڈا دین ہے. اور سرکار دا فرمان دی جدوں گل آوے تے اونچی آواز نہ بولی دو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ صحابی حاضر ہویا, یا رسول اللہ وضو کرنا مسجد جا کے نماز پڑھنا لیکن دل نہیں لگتا. سرکار نے کی فرمایا؟ مسلمان سرکار نے فرمایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر نو تو پاک کر لے تے نماز دل لگن دی ضمانت میں محمد دے دے.
ساڈا نماز دے دل نہیں لگتا، ساڈیاں نظراں ہی گندیاں نے. انج نہیں، سب تو گندی نظر تو موبائل تے پیندی ہے. چلا رہے ہیں، ٹک ٹک کر رہے ہیں، اتنے آیا تھلے نال ہی ننگی کڑی آ گئی، نظر تو اتنے ہی گندی ہوگی تو مویا سر نماز دے دل لگنا. وہ جو ہے وہ گل غلط ہے نہیں ہے. انگریز نے 200 سال محنت کی، انہیں بیان دیتا ہے میں کہ مسلمانوں نے بدلنا نہ گمراہ کراں تے کنج کراں. انہیں پھر انہوں نے کہا 200 سال اساں بہ کے سوچ کے پھر ٹیکنالوجی کڈی. نظر تو اتوں ہی گندی کر بیٹھے، نظر تو موبائل سے گندی ہو گئی تو وہ سر مسیح آنے کا دل کرنا. اس وقت سب تو زیادہ ساری نسل برباد جس چیز تو ساری نسل برباد ہوئی اس ٹچ موبائل تو ہوئی ہے، کھچ موبائل تو ہوئی ہے. انج نہیں اینی چوچے چوچے بچیاں کا موبائل ہے. جی اصل موبائل کی گل کرنے وہ قاری صاحب موبائل کے بڑے خلاف بولتے ہیں. میں کہ موبائل جڑو 10 ظالما جدو تک موبائل نہیں آیا سی تیری دھی بہن تیرے کو کدے بولی نہیں سی. جدو تے موبائل آیا تیری دھی بہن تیرے کو ٹاں کرتی پھرتی ہوتی. کرتی ہے کہ نہیں کرتی مسلمان؟ بول تو صحیح اونچی آواز نال کر دیے. جدو تک موبائل نہیں آیا سی دھی بہن نہ بھائی تے باپ دے سامنے سر ننگا کر کے کدے سر تے کنگا نہیں کیتا سی مسلمان. تے ہن پیو گھروں آ رہے کڑی بہ کے، حالانکہ جائے کوئی حرج نہیں لیکن شرم و حیا اتنا ہے سی. جدو دا موبائل آیا ہے موبائل تے گندیاں پتہ کی گندے ڈرامے پتہ نہیں کی ویکھ کے ساڈی اج نسل دا حال ہو گئے. انج نہیں مسلمان سچ دس تے برباد کنے کیتا. ہجے اساں سچی گل کریے تے ہجے بھی 2 نمبر پیر تے 2 نمبر ملوندے تے 2 نمبر ملا آکھن کہ مولوی جی موبائل دے خلاف بولدا تے فلانا کردا میں تاں جمع نہیں بن جاندا. او میں نہ ظالما میں تیری آخرت سوارنا چاہنا وا. مر کے قبر جانے رسول اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا ہے. ایتھے اپنی دھی بہن نو چھپا کائنات ویچ جا، کائنات ویچ تیری دھی بہن دا مول نہیں ہے. کائنات ویچ تیری دھی بہن دا مول نہیں ہے، ایک بال دا مول نہیں ہے. اور قرآن تے نہیں تک آکھدا ہے کہ تیری دھی بہن دی زیوراں دی آواز بھی باہر نہ جاوے تے ساری دھی بہن ننگی ہو کے بازار آ جاوے. قرآن نو گوارے تے جے دی آندی ہے انہیں ساڈے آپے خلاف ہونا ہے. بول دیو جے دی دھی بہن آوے انہیں نے کپڑے پا کے تو انہیں ساڈے آپے خلاف ہونا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جامع صغیر دے اندر سرکار نے فرمایا میری امت ایسا وقت آئے گا میری امت دی بیبیاں کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہونیاں اور وہ لانتی نے تے تساں بھی لعنت کرے آجے. اب مسلمان سچ دس اج ان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ان ہے. ذرا ترقی یافتہ والے علاقے چلے جاؤ. یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی دے پڑھنے کہڑیاں یونیورسٹیاں اور ٹیکسی کالج کہڑے ایکسی کالج کہ میکسی کالج جہڑے مرضی کالج چلے جاؤ جو اتنے کڑیاں منڈیاں کڑے منڈے کٹھے اکو کر رہے ہیں آرام سونا. کڑی آ کے ابا میں اپنا فرینڈ بوائے لا لے انگریز دی دھی بہن بھی آپ پہ لبے تو مسلمان دی بھی لبے تو کیا فرق رہا ہے؟ بول دے اساں اگر چنگے ہوندے نا ساڈے جو غیرت ہوندی وہ انڈیا دی کوئی کتی ہوئے کوئی فرانس دا کتا ہوئے وہ سور دا کم کی بندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کر جائے اساں خود ہی بے ایمان بنے تاں بے ایمان دلیر ہو گئے نے. انڈیا ہو گیا سارے ملک رسول اللہ دی گستاخی ہو رہی ہو. او میں کہنا اب ساڈے ملک جائنے گستاخ بہنے راتی کتا منیا ڈاکٹر عامر لوگ طیب کا بہت اچھا سی. او سور صدیق اکبر نو گاں کردا سی. صدیق اکبر دا مخالف سی، امیر معاویہ دا مخالف سی، فاروق اعظم دا مخالف سی تے او دے واسطے سالے ثواب اساں کریے. سورے آگے ڈاکٹر عامر مر گیا شہید ہو گیا. میں کہا مویا سر شہید ہو گیا. او گستاخ صحابہ سی. ساڈے بزرگاں نے فرمایا ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا، ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا. صحابہ دا گستاخ کوئی صبح مرے کوئی شام مرے لوکی بھج بھج رلن جنازے نال کفن لبے نہ کسے دکان تو میلہ لگا رہے قبرستان اندر. او صحابہ دا گستاخ اولیاء دا گستاخ
رسول اللہ سرور عالم دا گستاخ رب دا گستاخ سور صبح مرے شام مرے سانو بس فرق نہیں اگر شکر ادا کریں گے ایک سور نال دھرتی صاف ہو گئی وہ نال دھرتی خبردار کوئی ڈاکٹر عامر لیاقت واسطے دعائے مغفرت کرے میں دا کلب سنانا میرے کو موجود نے صدیق اکبر دا گستاخ ہے فاروق اعظم دا گستاخ ہے امیر معاویہ دا گستاخ ہے امیر معاویہ کاتب وہی نے کاتب وہی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان بھی ملتا ہے کہنا فرمایا معاویہ میری امت دا ماما ہے سو صحیح یار ایک قوم دعائے مغفرت کر دی پھر دی کوئی اور واسطے دعائے مغفرت نہیں ایک کو مر گیا صدوق بن فدو وہ کافرانہ مر گیا وہ تو ہندوستان اندر لوگوں دے واسطے دعائے مغفرت کر دیا ڈب نہیں مری میں اس واسطے نا سی آپ چنگے ہوندے نا کسے مودی سور کتے داکری بندا سی او دی قوم ہندگانا موتر پین حالات گند کھانا لکی حق بندا سی میرے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے زبان درازی کرتا کسے دا حق ہے سی اسی آپ بھی نکمے ہیں آپ ہی نکمے ہیں ساڑھے اندر ایمان ہی کوئی وہ ویکھ دے نے پتہ ہے مسلمانہ نے مسیطہ خالی نے جی میں مردی مسلمانہ نے نبی دے خلاف بول لیا انہوں نے کی کرنا ہے ساڑھے اندر غیرت ہوندی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی کتیاں دا مودی سور گانا موتر پین آلا تے گند کھانا آلا کی حق بندا سی فرانس کتے دا کی حق بندا سی میرے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلاف بول لے اس واسطے ہوش دے ناکھن لو جاگو انہاں دیاں چیزاں نال بائی کاٹ کرو کھاں اس دوسرے دن سٹ نہ ہو جاندے پھر کہنا ہیں پاکستانی شاہ سانو پسند نہیں باہر دیا وجہ سانا یہ انکوٹڈ ہے بیجبہ میں گندگی پیک ہو گیا صبح ساڑی قوم لین لگی دے بیک دے جڑی آیا پرانی شاہ راتی ٹی وی دے خبر دیکھی ذرا دیں گے دو بمبر ہیں پاکستان دے شیعہ کھا ہیں ادواز سے کوئی کافر مرے منافق مرے گستاخ رسول مرے ساڑھا انہاں کوئی تعلق نہیں اتھا ایک کوئی سبق پڑے ہے ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا کوئی دین دا گستاخ صبح مرے تے کوئی شام مرے پھیلا لگا روے قبرستان چلو گور کون دے کوئی چار پیسے بنے نہیں صحیح نا بولتے ہو دعا کرتے ہیں بولتے ہو گیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کامل ایمان نصیب فرماوے رب ذوالجلال سادہ سب کا خاتمہ بالخیر فرماوے